کیا علی وزیر واقعی لاڑکانہ جیل میں موجود ہے؟ اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، ٹویٹر پر اور واٹس ایپ گروپس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ علی وزیر مشر کو جو ہے وہ سکھر جیل سے لاڑکانہ جیل میں منتقل کیا گیا۔ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو ان سے ملنے دیا گیا جنہوں نے ان کو ضروری ادویات مہیا کی۔ اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ علی وزیر کی صحت بہت زیادہ گر چکی ہے۔ حقیقت کیا ہے اس کا تو اس وقت پتہ چلے گا جب پی ٹی ایم کی طرف سے کوئی بیان جاری ہوگا، لیکن فی الحال ہمارے لیے یہی ایک تسلی بہت ہے کہ علی وزیر غالباً لاڑکانہ جیل میں ہے، ان کا پتہ چل گیا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ وہ لاڑکانہ جیل میں ہے یا وہ سکھر جیل میں ہے، سوال یہ ہے کہ وہ جیل میں کیوں ہے؟ مشر علی وزیر جیل میں کیوں ہے، یہ سوال کیا جائے۔ جب یہ سوال آپ کریں گے تو اس کے جواب تلاش کرنے کے لیے آپ نکل پڑیں گے، اور جب آپ جواب تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے تو پھر آپ کو ضرب عصب یاد آئے گا، آپ کو وہ تمام ضربیں یاد آئیں گی جو پاکستانی فوجی آپریشنز کے دوران پشتونوں کو لگیں، وہ آپ کو یاد آئیں گی۔ وزیرستان کے سینے پر جو ٹینک چلے وہ آپ کو یاد آئیں گے، توپوں کی اور مارٹر گولوں کی گھن گھرج کی آوازیں آپ کے کانوں میں سنائی دینے لگیں گی، اور آپ اس کے بعد آپ یہ محسوس کریں گے کہ علی وزیر ایک شخص کا نام نہیں بلکہ ایک احتجاج کا نام ہے، ایک علامت کا نام ہے، پاکستانی فوج کی بربریت کے خلاف ایک جدوجہد کا نام ہے علی وزیر، مشر منظور پشتین، یہ سب۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایسے شخص کو جیل میں رکھنا کیوں ضروری ہے جس کے خاندان کے 17-18 لوگ آپ پہلے ہی قتل کر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں علی وزیر کے گھر کے مرد۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ علی وزیر کو پارلیمنٹ میں آنے سے روکنا کیوں ضروری ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی سوچنے پر مجبور کر دے گی یہ ساری باتیں کہ کیا پاکستان میں پارلیمانی نظام کے تحت پشتونوں کو ان کے حقوق مل سکتے ہیں۔ پھر آپ یہ بھی جاننا شروع کر دیں گے کہ کیا بلوچستان کے عوام کو ان کے جائز حقوق، مسنگ پرسنز، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، معدنیات کا مسئلہ، کامن مسئلے ہیں یہ سب ہم سب کے، کیا ان کا حل پارلیمان کے پاس ہے؟ تو پھر آپ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ اگر پارلیمان کے پاس ان کا حل نہیں ہے تو کس کے پاس اس کا حل ہے؟ پھر آپ کو پتہ چلے گا، آپ سرا پکڑنا نا ہم نے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی بات تو اصل میں یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ تو بے اختیار ہے، اس پارلیمنٹ کے اوپر ایک اور انویزیبل پارلیمنٹ ہے، اس پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کور کمانڈرز۔ یہ جو 9 کور کمانڈرز ہیں یہ پارلیمنٹ ہے، اور اس پارلیمنٹ کا جو لیڈر ہے، جو وزیر اعظم بھی ہے اور صدر بھی ہے، وہ ہے جنرل عاصم منیر۔ اور پھر آپ بجائے سیاست دانوں کو گالیاں دینے کے اور سیاست دانوں کے گریبان پکڑنے کے اور ادھر اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے آپ پھر اسلام آباد نہیں جائیں گے، آپ کے جلوسوں کے رخ راولپنڈی کی طرف ہو جائیں گے۔ سمت کا پتہ چلنا بہت ضروری ہے، اور سمت کا نہیں پتہ چل سکتا اس وقت تک جب تک کہ آپ اپنے آج کے حالات کی وجوہات تلاش نہ کریں اور سرا نہ پکڑیں، ڈھونڈتے 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 وہاں تک نہ پہنچیں، غلام ہی رہیں گے۔ اس وقت مزار شریف میں زلزلہ آیا ہے، 20 سے زائد لوگوں کی جان ضائع ہو گئی ہے، بلو موسمی کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ افغانستان میں ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہم جانتے ہیں کہ چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان پورا زور لگا رہا ہے، یعنی امریکہ پورا زور لگا رہا ہے پاکستان کے ذریعے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی طریقے سے بگرام بیس جو ہے وہ امریکہ کو دوبارہ مل جائے، وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں پاکستان والے۔
کہ چلو اس وقت امریکہ ہمارے ساتھ سیٹ ہے، تو کنر دریا پہ جو ڈیم بننے جا رہا ہے جس سے بجلی پیدا ہوگی افغانیوں کے لیے، اس ڈیم کو کس سے روکا جائے؟ اسی بہانے کیسے ہم ڈیوریڈ لائن کے اوپر افغانستان اور پاکستان کے درمیان فینسنگ کریں، کیسے پاکستان سے افغان مہاجرین کو افغانستان ڈپورٹ کر کے طالبان سرکار کے اوپر اور زیادہ بوجھ ڈالیں، مالی بوجھ، خوراک کا بوجھ، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ پاکستان نے کبھی نہیں چاہا کہ افغانستان پھلے پھولے، 1947 سے لے کے آج تک مجھے کوئی ایسا دور بتا دے جس میں پاکستان نے افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی ہو۔ علی وزیر کا کھوج لگاتے لگاتے آپ ایک دم پورے سسٹم کا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، پورا سسٹم آپ کے سامنے ننگا ہو جاتا ہے، اور اس میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ الیکشن بھی ایک ڈھونگ ہے، یہ الیکشن بھی ایک ڈھونگ ہے، بالکل اس طرح کا ڈھونگ جس طرح کا ڈھونگ بریگیڈیئر جے بی بوتھ اور لارڈ جارج کننگھم نے نارتھ ویسٹرن فرنٹیئر پروونس میں کھیلا ریفرینڈم کا، بالکل ایسا ہی کھیل جیسا بلوچستان میں کھیلا گیا ریفرینڈم کا، جبکہ وہ ریفرینڈم ہوئے ہی نہیں، تو جعلی ریفرینڈم تھے، یہ ڈھونگ تھا۔ اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ڈھونگ کے پیچھے اصل گیم کیا ہے۔ اصل گیم معدنیات اور تجارتی راستوں پر قبضہ ہے، پنجابی فوج کا قبضہ، یہ ہے اصل گیم۔ جڑے رہیے میرے ساتھ، جیسے ہی علی وزیر سے متعلق کوئی خبر آئے گی لے کے آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے۔ چینل کے ہوم پیج پر جوائن کا بٹن دبا کر ہمارے ممبر بنیے۔ شکریہ۔